میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور میں نے سی ایس ایس کر لیا ہے اور چھٹی کلاس سے یہ چھوٹی اے بی سی اور بڑی اے بی سی سیکھنا شروع کی. لیٹس موو آن. آئی واز سنگل ان مائی فیملی, ہیونگ نو سسٹر اور نو بردر. اب مسلسل محنت کریں, کہیں پہ رکے نا. کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کیا چاہیے. سی ایس ایس نہ مشکل ہے نہ آسان ہے, سی ایس ایس بس لمبا ہے. کیونکہ پاکستان میں پاکستانی ٹیم اور سی ایس ایس بڑی انپریڈکٹیبل سی چیزیں ہیں. نووا نے بہت اچھا ساتھ دیا. نووا کو تیاری کرنے کے بعد انٹرویو سیشن کے لیے جوائن کیا. نووا تو اپنی فیملی کی طرح رکھتی. میں نے ایم فل کیا فرام یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد سے, اور اس کے بعد میں نے کچھ دن سب انسپیکٹر کی جاب کی ان پنجاب پولیس. دین میں نے ایک 16 گریڈ کی جاب کی ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر. دین آئی واز ان گریڈ 17 ان پنجاب ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ, اور ابھی میں نے ریسنٹلی سی ایس کوالیفائی کیا ہے. ایکچولی ہمارا ایک یوتھ کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ ہے. ویری انفارچونیٹ, مجھے سی ایس ایس کا جب میں اپنی بی ایس سی کے آخری سیمسٹر میں تھا تب پتہ چلا کہ سی ایس ایس بھی کوئی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے بندہ کر کے کہیں اچھی جگہ پہ جا سکتا ہے. تو میرے پیرنٹس کا ایک خواب تھا کہ وہ مجھے بہت کسی اعلیٰ پوزیشن پہ دیکھنا چاہتے تھے, تو اس پر پہنچنے کے لیے سی ایس ایس ایک اپرچونیٹی تھی, تو جس کا مجھے بی ایس سی کے لاسٹ میں پتہ چلا, اور میں نے محنت کی الحمدللہ, اور میرا سیکنڈ اٹیمپٹ میں جو ہے وہ کلیئر ہو گیا. جہاں تک کامیابی کا راز ہے وہ تو صرف سی ایس ایس میں ایک ہی ہے کہ آپ پرسسٹنٹ رہیں. اور مجھے سی ایس ایس کرنے کے بعد برکت کی سمجھ آئی کہ برکت کیا ہوتی ہے. پہلے مجھے ایک گروپ ملا تھا پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس, تو میری ایک سینئر ہیں ڈاکٹر سسی ملک شیخ, ان کا دوبارہ سی ایس ایس پاس ہوا, اور انہوں نے فیس بک پہ کامنٹ لکھا ایک کہ اگر اب میرا دوبارہ انٹرویو پاس ہو بھی گیا تو میں اپنا گروپ نہیں چھوڑوں گی. ان کا گروپ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹس تھا. میں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ اگر اتنا اچھا گروپ ہے تو مجھے یہ ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹس ملے. تو اگلے دن ہی مجھے یہ خبر ملی کہ آپ کی ری ایلوکیشن ہو گئی, اور میں ملٹری لینڈ اینڈ کنٹونمنٹ میں چلا گیا. تو سی ایس ایس کے لیے کامیابی کا راز ہے وہ صرف یہی ہے کہ اگر آپ مسلسل محنت کریں, کہیں پہ رکے نا. بیکاز سی ایس ایس نہ مشکل ہے نہ آسان ہے, سی ایس ایس بس لمبا ہے. تو لمبے راستے کے لیے تھوڑا دل بڑا رکھیں اور پرسسٹنٹ رہیں, تو آئی تھنک یہ کامیابی کا سب سے بڑا راز ہے. تیاری بیسیکلی اسٹارٹ میں خود ہی کی تھی, پھر جو ہے نووا نے بہت اچھا ساتھ دیا. نووا کو تیاری کرنے کے بعد انٹرویو سیشن کے لیے جوائن کیا, اور جو ہے جہاں تک کتنی دیر کی, تو کیونکہ میں کبھی بھی سی ایس ایس کو پارٹ ٹائم ہی کیا, کبھی بھی فل ٹائم جاب نہیں دے سکا. اکثر لوگ ہی بلکہ یہی پوچھتے ہیں, میں آپ کے ساتھ یہ جواب بھی دے دوں کہ کتنا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, کیا چاہیے ہوتا ہے. تو سی ایس ایس آپ کا ایک ٹوٹلی پرسنل افیئر ہے. آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ کم عرصے میں کر سکتے ہیں, یہ انڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. اگر آپ کے پاس کم ٹائم ہے تو ظاہری بات آپ کو تھوڑا زیادہ عرصہ لگانا پڑے گا. میرے پاس کم ٹائم تھا, میں نے جاب سٹارٹ کر دی ویری آفٹر مائی ڈگری, تو مجھے کم ٹائم ملتا تھا, تو مجھے تھوڑا زیادہ ٹائم لگے, 1.5-2 سال لگا مجھے تیاری کرتے کرتے. جہاں تک نیو اسپائرنٹس کا مشورہ ہے تو بلیو می, میں نے کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کی, لیکن سی ایس ایس پاس کرنے کے بعد میں خود بھی اکیڈمی میں پڑھا رہا ہوں نووا میں, اور میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ چیز جو مجھے پڑھنے کے لیے 15-20 دن لگے, میں اپنے ایک لیکچر میں بچوں کو وہ ایک ہی لیکچر میں اچھے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی بندہ سٹارٹ کرنا چاہے تو اکیڈمی کو کچھ دن کے لیے جوائن کریں. اور باقی سی ایس ایس پاکستان میں اچھی چیزوں میں ایک بہت اچھی چیز ہے, آپ کو بہت اچھا پش دے سکتا ہے, آپ کو اچھی اسٹیبلٹی دے سکتا ہے. تو آئی تھنک اس طرف ضرور آئیں, اور جہاں تک تیاری کا تعلق ہے کوئی اکیڈمی شروع میں جوائن کریں, اور دل تھوڑا بڑا رکھیں, کیونکہ پاکستان میں پاکستانی ٹیم اور سی ایس ایس بڑی انپریڈکٹیبل سی چیزیں ہیں, آپ کو نہیں پتہ لگتا آپ کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے. دل بڑا رکھیں اور مسلسل محنت کریں تو آپ ضرور کامیاب ہو. پیپر کہیں سے بھی نہیں آتا, پیپر وہیں سے ہی آتا ہے جو ایف پی ایس سی نے کورس دیا ہوا ہے. تو چیزیں کتابوں سے نہ دیکھیں بلکہ کورس کو دیکھیں, کورس کی آؤٹ لائنز نکالیں, اور ان آؤٹ لائنز کو مختلف کتابوں میں دیکھیں کہ کون سی کتاب میں یہ چیز اچھی لکھی ہوئی ہے. وہ کتاب ہو سکتی ہے, وہ یوٹیوب ہو سکتی ہے, وہ کوئی ریسرچ جرنل ہو سکتا ہے, جہاں پہ کوئی ٹاپک اچھا دیا ہوا وہاں سے وہ ٹاپک پک کریں اور اس کی اچھی تیاری کر لیں, آپ کا بہترین ہو جائے گا. انگلش ایسے کے لیے آپ کی بات ٹھیک ہے, بہت مشکل نہیں ہے, لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جب تک آپ کو منزل تک جانے کا راستہ ہی نہیں پتہ چلے گا تو آپ ادھر جائیں گے اور بھٹکیں گے تو کام خراب ہو جائے گا. آپ اس کو ٹیکنیکلی ایڈریس کریں. انگلش میں ایسے میں وہ مانگتا کیا ہے, آپ وہ تیاری کریں. وہ چاہتا ہے کہ مجھے سمپل بی اے والی انگلش دے دیں, مجھے ایرر فری انگلش لکھ کے دیں, اور مجھے جو میں نے پوچھا ہے آپ وہ بیان کریں. تو انگلش کے لیے کچھ دن کے لیے کوئی اچھا انگلش کا ٹیچر جوائن کریں, اور اپنی جو گرامر کی غلطیاں ہیں وہ کم سے کم کریں. سینٹینسز کو چھوٹا سے چھوٹا بنائیں اور کوشش کریں کہ آپ ایرر فری لکھیں. اور تیسری جو سب سے مین امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ایسے لکھ رہے ہوں تو یو شوڈ بی ویری مچ کلیئر کہ میں جو ایسے لکھ رہا ہوں کیا یہ اس نے وہی پوچھا جو میں لکھ رہا ہوں. اس کے آپ جو پوچھا ہے آپ اس کو اگر پراپر آنسر کر دیں اپنی ایرر فری انگلش کے ساتھ, اچھی ٹیکنیکل نہیں, بہت وربوسٹی اور ووکیبلری یہ نہ یوز کریں, آپ سمپل اچھی انگلش لکھ کے اس چیز کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. میں بلکہ اس بات کا آپ کے سامنے ایک بہت بڑا شکار ہوں کہ سبجیکٹس کتنے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. میری ابھی اٹیمپٹ میں بڑا آؤٹ اسٹینڈنگ اسکور تھا, اور مطلب آئی آر میں 143, پنجابی میں 87, اور اس طرح آئی لا میں بڑے اچھے یو ایس ٹارگیٹ بہت اچھے. لیکن ایک سبجیکٹ میرا تھا ایگریکلچر اینڈ فارسٹری, اس میں میرا 34 مارکس. اب ایک سبجیکٹ میں کم مارکس ہونے کی وجہ سے وہ مجھے بالکل ہی 85th پوزیشن پہ لے کے چلے گئے. اگر سے میرے 20-25 زیادہ مارکس ہوتے تو آئی ووڈ ہیو بین امنگ دی ٹاپرز. تو سلیکشن از ویری اینڈ ویری امپورٹنٹ. اور سلیکٹ کیسے کریں,
جو سبجیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ یار میری ان کے اوپر زیادہ کمانڈ ہے, آپ ان کو سلیکٹ کریں اور ان کے اوپر بھی مسلسل محنت کریں. اور اگر ایک فارمولا آپ دیکھیں کہ سبجیکٹ وہ سلیکٹ کریں جو کبھی بھی آپ کو چینج نہ کرنے پڑے اگلی اٹیمپٹ کے لیے, اور تھوڑا سا آپ ان کا ٹرینڈ بھی دیکھ لیں کہ آیا کہ یہ ٹارگیٹ ہونے والے ہیں یہ نہیں ہونے والے. باقی جو ٹارگیٹ والی کہانی ہے وہ بھی تھوڑی سی ویگ سی ہے کہ پتہ نہیں چلتا کون سا سبجیکٹ ٹارگیٹ ہو جائے. میرا یہ ماننا ہے کہ آپ جو بھی آپشن رکھیں اس کے اوپر آپ اس کو ایلوکیٹڈ ٹائم ضرور دیں اور وہ سلیکٹ کریں جو تھوڑا سا آپ سے ریلیونٹ ہو, آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہو. بیکاز انلیس آپ کی کوئی چیز آپ کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہوتی نہیں تو آپ کو مزہ ہی نہیں آتا. وہ سبجیکٹ لیں جو آپ تھوڑا سا انٹرسٹ کے ساتھ پڑھیں. لیکن پنجابی میرا انٹرسٹ تھا, آئی گاٹ 87. US ہسٹری میرا انٹرسٹ تھا, ٹارگیٹ ہونے کے باوجود لوگ جس میں جب فیل ہوئے آئی گاٹ 48. اس طرح IR میرا ٹیسٹ تھا, آئی گاٹ 143. تو اپنا تھوڑا سا ٹیسٹ دیکھیں آپ, اور وہ سبجیکٹ ہے جس میں آپ اچھی سے اچھی اپنی تیاری کر سکتے ہیں, آپ کو فیل کرتے ہیں کہ یہ سبجیکٹ پڑھ کے مجھے تھوڑا زیادہ اچھا لگے گا, وہ سبجیکٹ لیں آپ. مے بی کب سے لوگوں نے میری ویڈیو دیکھی ہوگی, تو میں تو وہ بندہ ہوں جس نے مدرسے تک 5ویں کلاس تک تعلیم حاصل کی اور 6ٹھی کلاس سے یہ چھوٹی ABC اور بڑی ABC سیکھنا شروع کی. جہاں تک فائنانسز کی بات ہے تو میں بڑا پراؤڈلی کہتا ہوں کہ میں ایک مزدور کا بیٹا ہوں اور میں نے CSS کر لی ہے. تو نہ فائنانسز انوالو ہیں نہ کچھ اور انوالو. مین چیز ہے آپ کی ڈیڈیکیشن, آپ کتنا کس چیز کو اسپائر کرتے ہیں. اگر آپ کسی اس کو واقعی کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ کی ریلی اس میں ڈیڈیکیشن انوالو ہے تو آپ کر سکتے ہیں. باقی رہی فائنانسز کی بات, ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈیڈیکیشن ہے تو پھر پیسہ ہی نہ ہو تو پھر, تو اس کے لیے یہ ہے کہ تو اگر آپ کے پاس اچھا بیک گراؤنڈ ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ فائنانسز ڈز میٹر, پیسے آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہے کہ اگر اچھا بیک گراؤنڈ ہے دیٹس ویل, اگر نہیں ہے تو تھوڑا سا سسٹمیٹک کھیلیں, 4 پیسے کما لیں, ان کو سیو کریں, اپنے آپ کو پیسے کی ٹینشن سے فری کریں اور پھر اس کو تھوڑا سا ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں. میں اپنی سکسیس کو وداؤٹ اینی کنفیوژن اپنی امی جان کو ڈیڈیکیٹ کروں گا. انہوں نے میرے لیے بہت اسٹرگل کی اور یہاں تک لانے کے لیے ان کا بہت زیادہ رول ہے. تو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ وہ اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن وہ مجھے ضرور کہیں نہ کہیں سے دیکھ رہی ہیں, تو میں اپنی سکسیس انہیں کو ڈیڈیکیٹ کروں گا. انلیس آپ کے دل میں ایک مسلسل موٹیویشن نہ ہو کسی کام کے لیے تو آپ اس کا نہیں کر سکتے. بیکاز CSS ایک لمبا راستہ ہے, تو اس لمبے راستے کے لیے ایک چیز ایسی ہو کہ جہاں پہ بھی آپ رکیں وہ آپ کو دوبارہ پش کرے کہ نہیں یار لیٹس موو آن, لیٹس موو آن. تو I was from very humble background, تو پیرنٹس کی وش تھی. I was single in my family, having no sister and no brother. تو ان کا تھوڑا یہ تھا کہ اب ہمارا ایک ہے تو ہم نے اس کو آگے پہنچانا ہے. انہوں نے بڑا اس چیز کو اسپائر کرتے, تو یہ پیچھے کنٹینیوس موٹیویشن تھی میرے لیے کہ نہ صرف میں خود آگے جاؤں بلکہ پیچھے جو ہے اور میری فیملی سے اور لوگ بھی آئے ہیں اور میری جو کمیونٹیز ہیں وہ اور لوگ بھی ہیں. تو یہ چیز مسلسل موٹیویٹ کرتی تھی کہ نہیں یہاں پہ نہیں رکنا, یہاں پہ بھی نہیں رکنا. ابھی CSS کرنے کے بعد بھی ابھی لگتا ہے کہ ابھی بہت سارا لمبا راستہ ہے جہاں سے چل کے جو ہے وہ کامیابی تک پہنچنا ہے. جس دن میں نے پہلے دن نووا کو جوائن کیا تو سر علی اور سر فرید وہاں پہ بیٹھے تھے. سر علی کے ساتھ ذرا اچھی ٹرمز تھیں کیونکہ وہ بھی سرائکی اسپیکنگ تھے اور میں بھی ذرا سرائکی اسپیکنگ بندہ ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بلال صحیح نووا تو آپ کو فیملی کی طرف رکھیں. میں نے لگا کہانیاں سنا رہے ہیں, کیا فیملی بزنس ہی ہے, کیا فیملی کا کیا چکر ہے. لیکن جب نووا کو جوائن کیا اس کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی, بعد میں پڑھانا شروع کیا, تو آئی ڈونٹ نو بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ نووا اب فیل ہوتا ہے کہ ریئلی لائک اے فیملی. اور جہاں تک بات ہے اکیڈمیز کی تو ساری اکیڈمیز اچھی ہوں گی, بٹ مجھے تھوڑا پرسنلی یہ لگتا ہے کہ ٹیچرز اسٹاف کے حوالے سے سر حسن گوندل, سر فرید اور اس کے علاوہ جو ہے پولیٹیکل سائنس کے لیے سر عامر, اور پھر مطلب ایک آپ کو بہت اچھی فیکلٹی. اور اس کے ساتھ دوسری اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ ٹیچرز اویلیبلٹی آپ کو ہوگی. آپ جس بھی ٹیچرز کو پرسنلی ملنا چاہیں, جہاں پہ ملنا چاہیں, ہی وڈ بی اویلیبل ٹو یو. سو آئی وڈ ریئلی مسٹ سے کہ اٹس لائک اے فیملی. جب آپ یہاں پہ آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ عمر بھر کا رشتہ ہے جو کبھی بھی شاید ختم نہ ہوتے. ان کے کوالیفائی کرنے کے بعد بھی آئی ایم سرونگ ایٹ نووا ان لاہور, ان ویسٹریج, ان رحمان آباد, ان اسلام آباد, اینڈ بوتھ کیمپسز آف